بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے۔ اس کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کہ راہ سلوک میں، راہ معرفت میں جب بڑے بڑے عارف مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان سے مسائل معاملات حل نہیں ہوتے تو پکارتے ہیں غوث پاک کو، اپنے غوث خواب پاک جو ہیں وہ خبر لیتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں۔ وہ بڑا ہی مشہور شعر ہے سلطان باہو کا، ان کا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار نہیں تھا کہ ان کے جہاز چلنے میں مال ادھر اٹھایا ادھر دے دیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری آرزو سنی کن تار کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپڑاں دے، جتھے مچھلی نہ بیندے ڈر کے ہو، چاہے جیلانی غوث سمدانی میری خبر لے او جھٹ کر کے ہو۔ تو پھر جب خبر لیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پیر جنہاں دا میرا باؤ اوہی کندی لگ دے تر کے، کیونکہ میرے غوث پاک منور بھی ہیں اور منور بھی ہیں۔ اعلیٰ تک کہتے ہیں منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی گئے، مجمع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی۔ پڑھے ہوئے ہیں، دین پڑھے ہوئے ہیں، تو پتہ ہے در مختار کون سی کتاب ہے اور اشباہ و نظائر یہ کون سی کتاب ہے۔ تو یہاں مراد وہ کتاب نہیں ہے بلکہ اپنے معنی میں در مختار یعنی کہ چنا ہوا موتی، در مختار چنا ہوا موتی۔ ایک ہار ہوتا نا، ہار، اس کی لڑی سلک، اس سلک جو ہار ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک موتی ایسا ہوتا ہے جو ہار کی شان ہوتا ہے، اگر وہ ہار سے نکل جائے تو ہار کی ویلیو نہیں۔ تو غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، غوث پاک شہنشاہ بغداد ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ان کی شان یہ ہے ولیوں میں کہ سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ بڑے بڑے حضور غوث پاک کے دور میں بڑے بڑے اولیاء تھے، سیدھا شیخ احمد کبیر رفاعی، بڑے ذلیل القدر، اس طرح اور بھی کئی بزرگ تھے جو حضور غوث پاک کے دور میں جن کی بڑی شان ہوتی تھی
وہ بھی حضور غوث پاک کی غلامی میں آنا اپنے لیے شرف سمجھتے تھے. فخر اشباب و نظائر بھی ہے عبد القادر. وقت نہیں ہے ورنہ میں مختصر واقعہ بتا دوں. یاد ہے ایک غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی تھی, غوث پاک کی محفل سجی ہوئی تھی, تو غوث پاک کے ایک مرید بیٹھے ہوئے تھے. اس مرید کے دل میں خیال آیا, روشن ضمیر کے سامنے خیال آیا کہ کاش میں شیخ احمد کبیر رفاعی کو دیکھوں. غوث پاک نے کہا آنکھ بند کر. روشن ضمیر پیر کہاں آنکھ بند کر. آنکھ بند کی تو کیا دیکھا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی تو موجود ہے. تو شیخ احمد کبیر رفاعی نے کہا کہ غوث کی محفل میں مجھے یاد کر رہا, میں تو خود ان کے رعایا میں سے, میں تو خود ان کی رعایا میں سے. بہرحال حضور غوث اعظم کے وصال کے بعد پھر اس شخص کے بارے میں دل میں آیا کہ میں جا کے ملوں شیخ احمد کبیر رفاعی سے. سفر کیا اور پہنچے تو دیکھا تو وہی حلیہ, وہی چہرہ موجود ہے. جیسے ہی گئے تو شیخ احمد کبیر رفاعی نے کہا کیا پہلے کی ملاقات کافی نہیں تھی کہ پھر آ گیا؟ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں کون کون بیٹھا ہوتا ہے اور کیسے کیسے بیٹھا ہوتا ہے. فخر اشباق و نظائر بھی ہے عبد القادر, فخر اشباق و نظائر بھی ہے عبد القادر, عبد القادر جیلانی عبد القادر. فالمدبرات امرا, اس کی تفسیر اشاری پڑھ لینا. اس سے مراد کیا؟ اب اسے شعر کو سمجھ لو. ذی تصرف بھی گئے, معزون بھی گئے, مختار بھی گئے. ذی تصرف بھی گئے, معزون بھی گئے, مختار بھی گئے. ذی تصرف بھی گئے, معزون بھی گئے, مختار بھی گئے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے تب تک غوثیت کبریٰ حضور غوث پاک کے پاس ہے. اور اس دور میں جتنے بھی ولی گزریں گے سب نائب ہوں گے غوث اعظم. جتنے بھی آئیں گے وہ سب حضور غوث پاک کے نائب ہوں گے, یہاں تک کہ امام مہدی جب آئیں گے تو غوثیت کبریٰ ان کو منتقل ہوگی. ان کے آنے تک میرے غوث اعظم غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں, اور جتنے آنے والے ہیں سب نائب ہیں, سب نائب ہیں. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. رشک بلبل ہے رضا, لالا صداق بھی گئے. کیا بات کر گیا لالا صداق. بھئی لالا کہتے ہیں پھول کو, لالا زار نہیں کہتے, لالا زار. وہ لالا کا گل بھی ایسا ہے صداق والا, اور بلبل جو ہے نا پھول کا عاشق ہوتا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں رشک بلبل ہے رضا, وہ کہتے ہیں لالا صداق بھی ہے. پھر کہتے ہیں آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر, آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر, عبد القادر جیلانی عبد القادر. ایسی منقبت لکھنے والے کو غوث اعظم نہ نوازے. وہ کیسا نوازے؟ ایسا نوازے کہ جس کو نوازا گیا وہ کہتے ہیں میری نسبت کی قسم کھائیں سگان ہے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا.